لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ بیابان طے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتہ چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں یتعون موطئا، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی، دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ لیکن آج ہم آرام میں ہیں اور ہمارا دین، یہ بہقی کی روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل۔ آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا اس ساری رونق میں، اٹھ کے نکل گئے۔ اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھیج کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ
دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو۔ اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا۔ یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی، بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے۔ یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے۔ ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے، جسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے، کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کرنے نکلے ہوئے سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے، اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار، جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے۔ اور ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں محسنین کون ہیں؟ یہ کن کی شان ہے محسنین کی؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے، قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرۃ ولا کبیرۃ، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ کیا لکھ لیا جاتا ہے؟ اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ، اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے۔ ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے، ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے، اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا۔ جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے۔ یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، دونوں ہی صحابی ہیں، لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور ایک 100 سے بھی کم۔ مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا۔
میدان کا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا۔ انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا، کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں۔ انی موضع فی غیر شیء، یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا۔ انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں، چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے۔ وہ فوجی بن گئے۔ وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے۔ وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے، سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین۔ دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی۔ یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی۔ اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا۔ اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے۔ وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے۔ اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنیس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے۔ ایک شخص کو سکھانے کی ہے، بول کے سکھانے کی ہے، لکھ کے کام کرنے کی ہے، انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے۔ کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی۔ لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا۔ اور مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم مثلاً جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں کئی لوگوں کو مختلف طرح سے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا وہ ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ لوگ خود سے آگے کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں دوڑتے؟ حضرت ابو بکر وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ وہی لوگ تو پھر سابقون الاولون ہیں۔ ہم سب مل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم محض کام دوسروں پہ ڈالتے رہیں، اچھا وہ کر لے، کوئی اور کر لے گا، ہو جائے گا، تو آخرت میں ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ
آپ کی سیلف موٹیویشن کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں تو جب تک کوئی پش نہ کرے تو ہم کام نہیں کر پاتے. آپ کو کون پش کرتا ہے؟ الحمدللہ سب سے بڑی چیز تو قرآن ہی ہے کہ جو روز کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مجھے یہ سوچ ہمیشہ بہت فائدہ دیتی ہے. جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے. میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں. میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی. تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے. مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا. اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا، اور یہ یقین، جیسے ابھی وہ حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی. پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے. اگر مجھے یقین نہ ہو کہ میرے لیے یہ کام باعث اجر ہے تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نہیں بیٹھ سکتی. اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. آج بھی آپ نے پڑھا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تم سے کفار میں سے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں پر جنگ کرنے کا ایک اور ادب یا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کس طرح ہوگی، اس کی پلاننگ کس طرح کی جائے گی. اور اس کے لیے الاول فالاول والاقرب فالاقرب کا اصول دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہلے جزیرت العرب میں آباد مشرکین سے جہاد کیا. جب ان سے فارغ ہوئے تو مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ پر. جب عرب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر اہل کتاب سے آغاز کیا، اور 9 ہجری میں پھر رومیوں کے ساتھ قتال کے لیے تشریف لے گئے. آپ کی وفات کے بعد پھر خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی. تو آپ یوں دیکھیے کہ وہ مرکزی نقطہ یعنی مدینہ سے اٹھ کر آپ قریب کے علاقوں سے ہوتے ہوئے دور تک پہنچے. تو یہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کے خلاف جنگ کا حکم ہے، یا کس پر جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ جو لوگ قریب ترین علاقے میں دشمن کے رہتے ہوں جس نے جنگ مسلط کی ہو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کوئی بغیر منصوبے کے ایسے جذباتی فیصلہ نہیں کہ آپ اٹھے اور کود پڑے کسی جگہ پر جا کر، بلکہ اس میں اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے. پہلے قریب کی رکاوٹ پہ قابو پایا جائے، پھر اس کے بعد دور کی رکاوٹوں سے نپٹا جائے. یہ حکمت یا وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے بات کہ آپ دور کے دشمنوں سے جا نپٹیں اور قریب کے لوگوں کو آپ بھول جائیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تربیت کے اعتبار سے بھی اس اصول کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے نا، جس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، خاندان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، پھر حکم ہوا فاصدع بما تؤمر. تو پہلے اول، پھر اس کے بعد ثانی، پھر ثالث، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، حکمت کے ساتھ، گریجولی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سخت نہیں ہوتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور دین کے اصولوں میں فرم ہوتے تھے. اشداء علی الکفار اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مراد یہ ہے کہ کافر تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں،
کہ مسلمان کمزور ہیں. کیا آج ایسا ہے؟ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مضبوط قوم ہیں؟ پھر ہم کیا قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی ڈریں. اور ہمارا حال برعکس، ہم تو ترنے والا بنے ہوئے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے. آج ان کے لیے نرم دل ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ تمہارے طرز عمل سے محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر ان کے لیے موالات اور دوستی اور محبت کی جگہ نہیں. یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے، مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کا اس سورت سے ایمان بڑھا ہے؟ کس کے ایمان کا لیول اوپر ہوا ہے اس سورت کے اترنے پر؟ وہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پول کھلتے تھے نا اس میں. تو پھر وہ صورتوں کو کرٹیسائز کرنے لگتے تھے کہ نئی صورت آ گئی، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی کچھ ریپیٹ ہوا جو پہلے آیا تھا. نتھنگ نیو. انگور کھٹے ہیں. یہ نفسیات اسی شخص کی ہوتی ہے کہ جس کا مقصد پورا نہ ہو یا کوئی چیز اس کے مفاد کے اگینسٹ جائے تو وہ اپنے پہ نظر کرنے کی بجائے مزید اسی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے لگتا ہے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے. پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بات یہ کہ ان کا ایمان ہی نہیں، ان کا ایمان بڑھے گا کہاں سے؟ جس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں، اس شخص کے ایمان میں کہاں سے اضافہ ہوگا قرآن سے؟ ایمان تو اس کا بڑھے گا جو ایمان والے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے تو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہی صورتیں ان کے رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. رجس سے مراد یہاں کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی وہ کفر میں اور پکے ہو جاتے ہیں. جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ آیت یاد کر لیجیے، بالکل شروع کے سپارے میں آئی تھی. اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کرن ہوتی ہے روشنی کی. پھر جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح لگتا ہے دل پہ، اور جو جو انسان گناہ کرتا ہے کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو یہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی نیکی نیکی کو لاتی ہے اور برائی برائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ مل کے بیٹھیں تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، یعنی آپس میں اللہ کی بات کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، شک ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اسلام سے محبت نہیں، پھر ہر صورت ان کی بے ایمانی میں اور اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند معدے کو معمولی غذا بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور انسان طاقت پکڑتا ہے، اور بیمار معدے میں اچھی سے اچھی غذا بھی جائے تو انسان کی بیماری اور بڑھتی. یعنی بیمار انسان اگر یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے اور میں اچھی سی ہیوی ڈوز کوئی لوں کھانے کی، تو کیا ہوگا؟ تو الٹا اور بیمار ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ منافق ہیں، اندر کے بیمار ہیں، اس لیے کوئی صورت جب آتی ہے تو ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے.
آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو جہاں اچھی گھاس لگی ہوئی ہو وہاں جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گھاس اور زیادہ چمکنے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی اگر کوئی خالی پلاٹ ہو اور بارش وہاں بھی پڑے تو وہاں کیا اگتا ہے؟ جھاڑ جھنکار بیکار سے پودے. اگر گھاس بھی اگتی ہے تو کیا اس طرح ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر گھاس لگی ہوتی؟ نہیں. تو بارش کے پانی نے آپ کے اندر والے گھر کے گھاس کو خوبصورت بنا دیا اور باہر اسی پانی نے کیا کیا؟ زمین خراب تھی، جھاڑ جھنکار اگائی. تو بالکل قرآن بارش کی طرح دلوں پہ پڑتا ہے. جو اندر سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. اور جن کے اندر کوئی شک والی بات ہے ان کے اندر اور اسی طرح کے کانٹے اگاتے ہیں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک بار یا دو بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور وہ نصیحت نہیں پکڑتے. یہ کس فتنہ یا آزمائش کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے منافقین کے اوپر آنے والی آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں اور تکلیفیں یا غزوات کی شکل میں ان کی جو آزمائش ہوتی ہے. یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں ایک دو بار ان کی منافقت نہ کھلے، ان کی رسوائی نہ ہو، ان کی کوئی سازش نہ پکڑی جائے، ان کا کوئی راز فاش نہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں آتی، یہ بالکل اپنی منافقت سے باز نہیں آ رہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لکس ایکسچینج کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ ایک انسان دوسرے کو کب دیکھتا ہے؟ یعنی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اور دو لوگ ہیں آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے ہیں، یا چٹیں لکھ کے. جب دونوں کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی، ان کی ویو لینتھ ایک جیسی ہے، ان کی کمیونیکیشن ایک جیسی ہے، تو منافقین بھی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلیم کی مجلسوں میں. اور ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی سورت سناتے اور اس میں کسی جنگ میں جانے کی بات ہوتی یا کوئی خاص ذمہ داری ڈالے جانے کی بات ہوتی تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اشارے شروع کر دیتے، پکڑے گئے. پھر آ گئی وہ آیت، آ گئی وہ سورت، اب شامت آئی، اور پھر کہتے حل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ اور جب دیکھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ثم انصرفوا، چپکے سے کھسک جاتے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، یعنی ہر خیر اور بھلائی سے. بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.